بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ہم سبوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ آج میرا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور اولاد۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے وفات کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحجہ سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر سن 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی اثر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔